السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں آپ سب کی فیوریٹ رائٹر تیشا گوہر کے قلم سے لکھے گئے خوبصورت ناول خطائے محبت کی قسط نمبر 18۔ لیکن اس قسط سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجیے گا۔ اب چلتے ہیں ناول کی قسط نمبر 18 کی جانب۔ صبح ہوئی تو وہ ایکسرسائز کرنے اپنی جم چلا گیا۔ وہاں سے نکل کر نیچے آیا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگا تو ایمان نے اسے روک لیا۔ وہ یاور بھائی، آپ سے ایک بات کرنی تھی۔ ہاں کہو۔ وہ اس کے سامنے رک کر گردن پہ ٹکا تولیہ اتار کر اپنا پسینہ پونچھنے لگا۔ وہ دراصل گھر میں فارغ رہ رہ کر میں بور ہو گئی ہوں، کچھ کرنے کو بھی نہیں ہے، تو میں نے کچھ سوچا ہے۔ وہ انگلیاں مروڑنے لگی۔ بتاؤ۔ یاور نے اس کی جھجک محسوس کی۔ میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں، اس نے آہستہ سے کہا۔ یاور نے سمجھنے کے انداز میں سر ہلایا۔ یہ تو اچھی بات ہے۔ کوئی کالج وغیرہ ہے ذہن میں؟ نہیں، یہاں کے تو میں کالجز میں اتنی جانتی نہیں۔ آپ کچھ ہیلپ کر دیں؟ آپ ہی سے کہا تو وہ برا منا گئی تھیں۔ آپ ابھی انہیں مت بتائیے گا، یہ میرا اور آپ کا سیکرٹ ہے۔ وہ مسکرایا۔ اوکے، نہیں بتاؤں گا۔ میں آج ہی کسی سے کہتا ہوں اچھے سے کالجز کے فارم لے آئے، تمہارا ایڈمیشن بھی ہو جائے گا، ڈونٹ وری۔ ایمان نے اس کا شکریہ ادا کیا اور مسکرا کر لان میں چلی گئی۔ صبح صبح لان میں گھاس پر ننگے پاؤں چلنے سے ذہن کو خاص تراوٹ ملتی تھی۔ جب سے وہ اس گھر میں آئی تھی یہ اس کا پسندیدہ کام تھا۔ وہ پسینہ پونچھتے ہوئے کمرے میں آیا تو مژگان اس کے بیڈ پر دنیا سے بے خبر ہو کر سو رہی تھی۔ باتھ روم کی جگہ اب اس نے کپڑے پہن رکھے تھے۔ کیسی عجیب لڑکی تھی، کمرے کے اصل مالک کو بھیج کر خود مزے سے اس کے بیڈ پر سو رہی تھی۔ وہ مسکرا کر اسے دیکھتے ہوئے سر جھٹک کر سیدھا باتھ روم چلا گیا۔ مژگان اٹھی تو اس نے انگڑائی لی، ادھر ادھر نظر گھمائی تو کمرے میں اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ رات والی باتیں یاد کر کے پھر سے اس کی آنکھیں نم ہونے لگی تھیں۔ وہ آہستہ سے بیڈ سے اٹھی اور پاؤں میں سلیپرز اڑسے۔ وہ نیم و آنکھوں سے باتھ روم کی طرف بڑھی۔ اس نے جیسے ہی ہینڈل پر ہاتھ رکھا دروازہ ایک جھٹکے سے خود بخود کھل گیا اور وہ دھکا لگنے سے اندر کی جانب کو پھسل گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی ایک دم ہی کسی کے مضبوط بازوؤں نے اسے تھام لیا۔ اس نے پوری آنکھیں کھول کر دیکھا تو سامنے وہی دشمن جاں یاور علی سکندر بڑی دل موہ لینے والی مسکراہٹ چہرے پہ سجائے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اچانک ہی اسے شرم نے گھیر لیا۔ وہ ایک جھٹکے سے اسے دھکیل کر پیچھے ہوئی تو توازن بگڑنے کی وجہ سے پھر سے پھسل گئی۔ وہ دوبارہ اس کی باہوں کے حصار میں آ گئی تھی۔ اس نے صرف تولیہ لپیٹ رکھا تھا۔ اس کا نم سینہ مژگان کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ دیکھ لو، قدرت بھی نہیں چاہتی کہ تم مجھ سے دور ہو جاؤ۔ اب تم بھی مجھ سے بھاگنا چھوڑ دو، یاور علی سکندر نے آہستہ سے اس پر جھکتے ہوئے کہا تو مژگان نے اپنا منہ پھیر لیا۔ وہ جو کوئی پیار بھری جسارت کرنے والا تھا اس کے منہ پھیرنے پر ذرا سا غصے میں آ گیا۔ اتنا گریز اچھا نہیں ہوتا، یہ نہ ہو کہ میں اپنا ضبط کھو دوں۔ وہ اسے وارننگ دیتا ہوا وہاں سے ہٹا اور اس خیال سے اسے آہستہ سے ایک طرف کو کیا کہ کہیں وہ دوبارہ نہ پھسل جائے۔ اس نے ڈریسنگ روم میں جا کر چینج کیا اور تیار ہو کر آفس چلا گیا۔ مژگان کو دروازہ بند ہونے کی آواز آئی تو ہی باتھ روم سے باہر نکلی۔ اس کی موجودگی میں وہ باہر نہیں آئی تھی۔ اس کے کان میں بار بار یاور کا جملہ گونجنے لگا۔ وہ ڈر، شرم اور غصے کی ملی جلی کیفیت میں گھر رہی تھی۔ اس کے جانے کے بعد سکون کا سانس لیا۔ یاور نے ایمان کو کچھ کالجز کے پراسپیکٹس اور فارمز منگوا دیے تھے۔ ایمان نے جو کالج پسند کیا تھا وہ کافی دور تھا اور شہر سے تقریباً باہر ہی تھا، لیکن وہ کافی اچھا اور ہر اچھے اسٹوڈنٹ کا ڈریم کالج تھا۔ اس نے یاور سے بات کی۔ چاہو تو آج ہی جا سکتی ہو، کالج کافی دور ہے، میں تمہیں ہاسٹل شفٹ کروا دوں گا، لیکن تم اپنی بہن کے بغیر رہ لو گی؟ وہ اس کا ایک بھائی کی طرح ہی خیال رکھتا تھا۔ شاید وہ مژگان کی بہن تھی اس لیے، یا شاید وہ اس کا ساتھ دیتی تھی اس لیے۔ میں رہ لوں گی، ویسے بھی مجھے اچھا نہیں لگتا آپ ہی آپ سے ناراض ہیں اور آپ میری وجہ سے کھل کر ان سے اپنی محبت کا اظہار بھی نہیں کر پاتے، وہ کچھ جھجکتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ یاور اس کی بات سن کر مسکرایا۔ وہ اس کا خیال کر رہی تھی۔ تم اپنی بہن سے زیادہ سمجھدار ہو۔ ویسے میں آپ کو ایک مشورہ دوں؟ یاور نے ہمتاً گوش ہو کر اس کی طرف دیکھا۔
اگر آپ مجھے ہاسٹل بھیج دیں اور آپ ہی کو اس بارے میں کچھ نہ بتائیں تو وہ آپ کو چھوڑ کر جانے کا خیال بھی دل سے نکال دیں گی. وہ مجھے پیچھے چھوڑ کر تو نہیں جائیں گی نا؟ یعنی تم مجھے اپنی بہن کو بلیک میل کرنے کا مشورہ دے رہی ہو؟ یاور نے اسے ایک ابرو اٹھا کر مشکوک سے انداز میں دیکھا. ایسا ہی کچھ. وہ زیر لب مسکرائی. یاور اب بھی اسے سنجیدگی سے مشکوک انداز میں دیکھ رہا تھا. وہ اس کے اس طرح دیکھنے سے کچھ گڑبڑائی. کیا ہوا؟ تمہاری نیت اچھی ہے لیکن اس کی ضرورت نہیں پڑے گی. اب وہ مجھے چھوڑ کر نہیں جائے گی. میں جانے ہی نہیں دوں گا. تم بے فکر رہو. مجھے بتاؤ کب سے جوائن کرنا چاہ رہی ہو. میں کسی سے کہہ کر سب ارینج کروا دوں گا جتنی جلدی ہو سکے. اور تھینک یو سو مچ یاور بھائی. اس نے مسکرا کر دل سے اس کا شکریہ ادا کیا. یو آر ویلکم. یاور بھی ہلکا سا مسکرایا. وہ آفس میں تھا جب اسے ایک چیریٹی ایونٹ کا انویٹیشن ملا. ایونٹ آرگنائزر اور اسپانسر کمپنی کے ہیڈ خود سے دعوت دینے آئے تھے اور ایونٹ میں آنے کی تاکید کر رہے تھے. اس نے حامی بھر لی تھی. یوں بھی وہ ایک چیریٹی ایونٹ تھا اور وہ اس طرح کی ایونٹ یا بزنس پارٹیز میں تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح لیکن جاتا ضرور تھا. جانا تو اس نے تھا ہی. اس نے سوچا کہ مزگان کو بھی ساتھ لے جانا چاہیے. وہ ویسے بھی گھر پہ اکیلی بور ہو رہی ہوگی. ایمان 2 دن پہلے ہاسٹل شفٹ ہو چکی تھی. مزگان اس سے ناراض تو ہوئی لیکن جاتے وقت گلے لگا ہی لیا تھا. اسے ایونٹ میں اپنے ساتھ لے کر جانے کی 2 وجوہات تھیں. ایک تو یہ کہ وہ کچھ وقت اس کے ساتھ گزارنا چاہتا تھا. اس نے کچھ دیر وینیو پہ رکنے کے بعد اس کے ساتھ رومانٹک سے ڈنر پلان کیا ہوا تھا. اور دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ سب کو اپنی بیوی سے متعارف بھی کروانا چاہتا تھا. وہ ایونٹ سے 1 رات پہلے ہی گھر آیا تھا اور ٹائی ڈھیلی کرتا ہوا سیدھا اپنے بیڈ روم میں آیا. کوٹ اتار کر اس نے بازو پہ لٹکا رکھا تھا. وہ کمرے میں داخل ہوا تو مزگان اسے کمرے میں کہیں بھی نظر نہیں آئی. وہ ادھر ادھر کمرے میں اسے تلاش کرتا رہا لیکن وہ نہ باتھ روم میں تھی اور نہ ہی ڈریسنگ روم میں. اسے ایک دم پریشانی نے گھیر لیا. کہیں وہ اسے پھر سے چھوڑ کر تو نہیں چلی گئی. وہ ایک دم ہی پریشان سا ہو کر اپنے کمرے سے نکلا اور ملازمہ سے اس متعلق پوچھا تو اس نے یاور کے اسٹڈی روم کی جانب اشارہ کیا. جیسے ہی یاور نے اسٹڈی روم کا دروازہ کھولا تو وہ سامنے بکس ریک کے ساتھ کھڑی نہ جانے کیا تلاش کر رہی تھی. یاور کی تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ یاور کی آواز پر وہ ایک دم اچھلی. اس کا اندازہ تھا کہ آج وہ گھر نہیں آئے گا اور مزگان اس کی چیزوں میں کوئی ایسا ثبوت تلاش کرنے کی کوشش کر رہی تھی جس سے اسے یہ معلوم ہو کہ وہ اتنے دن اور اتنی راتیں گھر سے باہر کیوں رہتا ہے. پچھلے کئی گھنٹوں سے وہ اس کے بزنس ڈیلز کی ہسٹری، ڈیٹیلز اور کچھ بزنس مینجمنٹ کی کتابوں کو کھنگالنے کے بعد ایک مشکوک سے فائل نکالنے میں کامیاب ہو ہی گئی تھی. اس کا اندازہ تھا کہ اس فائل میں ضرور کچھ ایسا ہوگا جس سے وہ اس کا اور میرال کا کوئی نہ کوئی تعلق ڈھونڈ لے گی. لیکن اس سے پہلے کہ وہ فائل کھول کر دیکھتی، یاور کی اچانک آمد نے اس کی ساری محنت پہ پانی پھیر دیا. یاور نے اپنے پیچھے دروازہ بند کیا اور آہستہ سے اس کے قریب آیا. وہ ایک دم اندر آتا دیکھ کر بوکھلا گئی. اس کے پوچھنے پر اس نے دونوں ہاتھ اپنی کمر کے پیچھے چھپائے تھے. وہ اس کے قریب آیا اور ایک ہاتھ ریک کے سائڈ میں رکھا اور دوسرا اس کی کمر پر. اسے خود سے بہت قریب کیا. اس کی سانسوں کی تپش مزگان کے چہرے کو ہوا دینے لگی. اس کا دل ایک دم ہی زور سے دھڑکا تھا. کیا چھپا رہی ہو؟ وہ میں کچھ نہیں. اس نے جھوٹ بولنے کی ناکام کوشش کی. یاور نے اپنا ہاتھ اس کی کمر کے پیچھے لے جا کر اس کے ہاتھ سے کچھ چھیننا چاہا تو مزگان نے گرفت اور پکی کر لی. وہ سمجھ گیا کہ اتنی آسانی سے دینے والی نہیں ہے. اس نے آہستہ سے اس کے گال کو اپنے لبوں سے چھوا تو مزگان نے شرم کے مارے ایک دم آنکھیں بند کی. اسی لمحے کا فائدہ اٹھا کر یاور نے اس کے ہاتھ سے ایک دم وہ فائل چھینی. مزگان نے ایک دم آنکھیں کھولی. وہ اس کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی فائل لے چکا تھا اور اب کھولنے لگا تھا. کاغذ اس کی آنکھوں کے سامنے آئے تو معلوم ہوا کہ وہ نکاح کے کاغذات تھے. اوریجنل اس نے کہیں اور رکھے ہوئے تھے. یہ ان کی ایک کاپی تھی جو وہ اکثر اسے یاد کرتے کرتے کھول کر بیٹھ جاتا تھا. یہ فائل اس نے پرماننٹلی یہیں رکھتی تھی. مزگان احمد ولد شفیع احمد. وہ شرارت سے اونچی آواز میں پڑھنے لگا. مزگان اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھنے لگی. آپ کو یاور علی سکندر ولد شہباز علی سکندر سے نکاح قبول ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر مسکرا رہا تھا. مزگان کے ایکسپریشنز اسے بہت لطف دے رہے تھے. اور تم نے کیا کہا تھا؟ وہ اب ایک قدم اس کی طرف بڑھ رہا تھا جبکہ وہ دوسری طرف سے دروازے کی طرف بھاگی تھی. یاور نے فوراً فائل ٹیبل پر رکھی اور ایک دم سے اسے پکڑ کر دیوار کے ساتھ لگایا اور اس کے فرار کے سارے راستے بند کر دیے.
اپنی مرضی سے سائن کیے تھے نا تم نے؟ وہ آہستہ آہستہ اس کے چہرے پہ اپنی انگلیاں پھیرنے لگا۔ میں نے زبردستی تو نہیں کی تھی تمہارے ساتھ۔ مسکان نے اس کی حراست سے بھاگنے کی کوشش کی تو اس نے دونوں ہاتھ اس کے اطراف میں رکھ کر اس کی کوشش ناکام بنائی۔ میرا نہیں خیال تمہیں مجھ سے بھاگنے کے لیے اپنی جان ہلکان کرنی چاہیے۔ آج نہیں تو کل تم میرے پاس ہی آؤ گی مسز مسکان یاور علی سکندر، وہ اسے چیلنجنگ انداز میں بولا۔ خوش فہمی ہے آپ کی، وہ اسے بھرپور انداز میں گھور کر بولی۔ یاور اس کے جواب اور انداز دونوں سے محسوس ہوا۔ ارے واہ، پہلے تو دیکھتی ہی نہیں تھی، آج گھور رہی ہو۔ کانفیڈنس، آئی لائک اٹ، وہ شرارت سے کہتا اس کی گالوں پہ چٹکی بھرنے لگا۔ چھوڑے مجھے، وہ مزاحمت کرنے لگی۔ یاور نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے اطراف سے ہٹا دیے لیکن اسے جانے نہیں دیا۔ کل تم میرے ساتھ ایک ایونٹ میں جاؤ گی، ایز اے مائی وائف، اس نے مسکان کی کلائی پکڑ کر کہا۔ میں آپ کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی، وہ ناراض سی صورت بنائے اس سے کہہ رہی تھی۔ یاور کو اس پر بے اختیار پیار آیا تھا، کتنے دنوں سے دیکھا نہیں تھا تو اور بھی زیادہ یاد آ رہی تھی۔ پوچھ نہیں رہا، بتا رہا ہوں، اینڈ یو ہیو نو ادر چوائس، اس نے مزے سے کہا تو مسکان نے پھر سے اسے گھور کر دیکھا۔ یاور نے مسکرا کر کندھے اچکائے۔ میں نہیں جاؤں گی، وہ ہٹ دھرمی سے بولی تو یاور کی مسکراہٹ اور گہری ہوئی۔ پھر نتائج کی ذمہ دار تم خود ہوگی، گھر پہ رہو گی تو میں تمہیں اکیلا چھوڑ کر تو نہیں جاؤں گا۔ مسکان نے غصے سے اپنے لب بھینچے۔ یاور نے اس کی کلائی چھوڑ دی۔ کل ایونٹ میں میڈیا بھی ہوگا، اس لیے پلیز اپنی ایکسپریشنز درست رکھنا، ذرا سی بات کی ہیڈ لائنز بن جاتی ہیں۔ وہ اس کی بات کا جواب دیے بغیر ہی باہر نکل گئی۔ یاور نے ایک لمبا سانس لیا اور اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ نظر پھر سے نکاح نامے پر پڑی تو بے اختیار مسکرایا۔ مسکان کمرے میں آئی تو ناراض سا منہ بنا کر بیٹھ گئی۔ اس کی دھونس پہ اسے پھر سے غصہ آیا تھا۔ ہر بات میں اپنی مرضی کرتا تھا یہ شخص۔ یاور کچھ دیر بعد کمرے میں داخل ہوا تو مسکان آنکھیں بند کیے آرام سے سو رہی تھی۔ اس نے ایک نظر اسے پیار سے دیکھا اور کپڑے تبدیل کرنے چلا گیا۔ ابھی 10 بھی نہیں بجے تھے، وہ اتنی جلدی سو تو نہیں سکتی تھی۔ یاور اس کی چالاکی پر دل ہی دل میں مسکرا رہا تھا۔ مسکان نے آہٹ پہ ایک آنکھ ذرا سی کھول کر دیکھا تو وہ ڈریسنگ روم میں جا رہا تھا۔ اس نے دوبارہ آنکھیں بند کی اور سوتی بن گئی۔ وہ کپڑے بدل کر آیا اور اس کے ساتھ ہی بستر میں گھس گیا۔ آہستہ سے مسکان کو اپنے حصار میں لینے لگا تو وہ بہانے سے کروٹ لیتے ہوئے اس سے دور کھسک گئی۔ یاور کے چہرے پہ مسکراہٹ رینگ گئی۔ وہ مزید اس کی جانب کھسکا اور اپنا ہاتھ اس کی جانب بڑھایا۔ وہ رول ہوتی ہوئی پھر سے آگے کو کھسکی۔ اتنا بڑا بیڈ تھا، 2-3 بار تو کھسکنے کی گنجائش تھی، مگر وہ پہلے ہی سائیڈ میں لیٹی تھی، اب مزید آگے نہیں ہو سکتی تھی۔ یاور نے اسے اپنی جانب کھینچا تو وہ مزید رول ہوتے ہوئے نیچے لڑکنے لگی تھی جب اس نے فوراً اسے اپنی باہوں میں لے لیا۔ نیچے گرنا منظور ہے لیکن میرا ہاتھ پکڑنا منظور نہیں، ایسا کیوں؟ مسکان نے یوں آہستہ سے آنکھیں کھولی جیسے ابھی ابھی نیند سے جاگی ہو۔ آپ کب آئے؟ یاور سنجیدہ صورت لیے اسے غور سے دیکھنے لگا۔ اس کی نظروں سے جذبس ہوتی وہ ایک دم شرماتے ہوئے اپنے آپ کو اس کی گرفت سے نکالنے کی کوشش کرنے لگی۔ اگر میں نے چھوڑا تو سیدھا نیچے گرو گی اور چوٹ لگ جائے گی۔ وہ اسے سمجھا رہا تھا لیکن انداز بڑا زمانی تھا۔ مسکان ایک لمحے کو رک گئی۔ یاور نے اسے اپنے قریب کیا اور رول ہوتے ہوئے اسے دوسری جانب کر لیا۔ اب وہ بیڈ کے کنارے سے کچھ فاصلے پر تھا اور مسکان تقریباً درمیان میں۔ شکر ہے کوئی تو بات مانی۔ وہ اس پہ ہلکا سا جھکنے لگا تو مسکان نے فوراً منہ دوسری جانب کیا۔ میں نے کہا تھا کہ آئندہ تم مجھ سے منہ نہیں پھیرو گی۔ یاور کو اس کی یہ حرکت اچھی نہیں لگی تھی مگر اس نے بغیر غصہ کیے سنجیدگی سے کہا تھا۔ مسکان نے رخ دوبارہ اس کی جانب کیا۔ ٹھیک ہے، میں کل آپ کے ساتھ چلوں گی لیکن ایک شرط پہ، وہ بڑے پراسرار انداز میں بولی۔ کیسی شرط؟ یاور نے سوالیہ انداز سے ماتھے پہ ہلکے سے بل ڈال کر اسے دیکھا۔ ابھی آپ مجھے سکون سے سونے دیں گے، وہ بڑے ٹھوس لہجے میں کہتے ہوئے اس سے الگ ہوئی۔ یاور کو اس کی ڈیمانڈ پہ حیرت سے زیادہ الجھن ہوئی۔ یہ کیسی شرط ہے؟ وہ اس کی شرط سن کر بہت بدمزہ ہوا تھا۔ منظور ہے تو ٹھیک ورنہ اکیلے ہی جائیے گا، وہ منہ بنا کر نخرے سے بولی۔ خیر لے تو میں ویسے بھی جاتا لیکن کوئی بات نہیں، تم آج سکون سے سو جاؤ، بکرے کی ماں آخر کب تک خیر منائے گی؟ یاور نے آخری جملہ زیر لب کہا تھا لیکن مسکان نے سن لیا تھا۔ اس کے دل نے ایک بیٹ مس کی، وہ تقریباً بیڈ کے کنارے کی طرف کھسک گئی۔
شرط مان تو لی، اب اتنا دور جانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اس کی اس حرکت پہ اپنا دل محسوس کر رہ گیا۔ مسکان نے کوئی جواب نہیں دیا اور کروٹ لے کر دوسری طرف منہ کر لیا۔ وہ اس کی پشت گھورنے لگا۔ وہ اس کے ساتھ سختی نہیں کرنا چاہتا تھا اور مسکان اس کی اسی نرمی کا بہت فائدہ اٹھا رہی تھی۔ آج تمہاری پہلی پبلک اپیئرنس ہے، وہ بھی میری بیوی کی حیثیت سے۔ تمہیں آج ایونٹ کی سب سے اسپیشل لڑکی لگنا چاہیے۔ وہ اسے زبردستی اپنے ساتھ ہاتھ پکڑ کر گاڑی میں لے آیا۔ مسکان اس کے ساتھ منہ پھلائے بیٹھی رہی۔ یاور خاموشی سے ڈرائیو کرتا رہا۔ کچھ دیر بعد وہ ایک بہت مشہور اور مہنگے بیوٹی سیلون کے باہر گاڑی روک رہا تھا۔ اس نے مسکان کو زبردستی باہر نکالا اور پارلر والی کے حوالے کیا۔ وہ شاید پہلے سے ہی اپوائنٹمنٹ لے چکا تھا۔ اس کے آتے ہی انہوں نے اپنا کام شروع کیا، جیسے وہ پہلے سے سب کچھ تیار کر کے بیٹھی تھی، صرف اس کا انتظار تھا۔ سیلون والی نے اسے بہت اچھا تیار کیا تھا۔ مسکان کے کپڑے بھی بہت خوبصورت تھے۔ اس نے کاپر گولڈن کلر کی ہلکی سے کام والی پیروں سے آتی ہوئی میکسی پہنی ہوئی تھی، جو یاور نے خود پسند کی تھی۔ اس کے ساتھ پیروں میں سرخ رنگ کی ہیلز پہنی تھیں، جو اس کے قدم اٹھاتے وقت ہی نظر آتی تھیں۔ یاور نے اس کے لیے ہر چیز خود سلیکٹ کی تھی۔ وہ واقعی اس شام کوئی شہزادی ہی لگ رہی تھی۔ وہ اسے سیلون چھوڑ کر خود بھی تیار ہونے چلا گیا تھا۔ وہ تیار ہو کر باہر آئی تو یاور پہلے سے تیار کھڑا تھا، اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ خود اس نے میرون کلر کا بزنس سوٹ پہنا ہوا تھا۔ مسکان کا مختلف سا سجا سورا روپ دیکھ کر اس کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ پھیلی تھی۔ اسے دیکھ کر ہی تو وہ اکثر مسکراتا تھا، ورنہ اس نے کب کا مسکرانا بھی چھوڑ دیا تھا۔ ایٹ یور سروس مائی لیڈی۔ اس نے مسکان کے لیے گاڑی کا فرنٹ ڈور کھولا تو وہ تھوڑا سا نروس ہو کر بیٹھ گئی۔ یاور نے ڈرائیو کرتے ہوئے آہستہ سے مسکان کا ہاتھ پکڑا اور اپنے لبوں تک لے جا کر چوما۔ مسکان اس کے اس انداز پہ اندر سے شرما گئی۔ کچھ وقت کے لیے وہ یہ بھی بھول گئی تھی کہ وہ اسے زبردستی ساتھ لایا تھا۔ جانے کیا بات تھی، اس کی قربت میں مسکان کو اپنا آپ اس کے سپرد۔ یاور اسے اپنے ساتھ باہوں میں باہیں ڈال کر اندر لے آیا تھا۔ کچھ دلکشی سی تھی۔ یاور نے گردن موڑ کر اسے دیکھا تو وہ اس کے میت میں چلتے ہوئے ہلکا سا مسکرا رہی تھی۔ وہ پرسکون ہو گیا تھا۔ کچھ برف تو پگھلی تھی اس کے پتھر دل کی۔ وہ اندر داخل ہوا جہاں سب لوگ موجود تھے اور ہاتھوں میں مختلف مشروبات کی گلاس تھامے ٹولیوں کی صورت میں آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ یاور اور مسکان کو آتا دیکھ کر سب کی نظریں ان کی جانب اٹھی تھیں۔ کچھ لوگ انہیں حیرت سے دیکھ رہے تھے، کچھ کی نظروں میں ستائش تھی اور کچھ کی نظروں میں حسد بھی تھا۔ اس ایونٹ میں وشما اور میرال بھی موجود تھیں۔ میرال اور وشما نے کن نظروں سے انہیں ایک ساتھ آتے ہوئے دیکھا تھا۔ وشما کو ایک دم حیرت کا دھچکا لگا تھا۔ میرال اندر تک جل گئی تھی۔ 2 سالوں سے وہ یاور کے دل میں پھر سے اپنی جگہ بنانے کی کوشش کر رہی تھی، اور اب یہ لڑکی ایک دم سے پھر اسے ان کے سامنے آ گئی تھی۔ یاور مسکان کو ایک گروپ کے پاس لایا اور اس کا تعارف کروایا۔ مسکان نے پھیکا سا مسکرا کر ان کی خواتین سے ہاتھ ملایا، جبکہ مردوں کے ہاتھ کو اس نے مکمل نظر انداز کیا تھا۔ یاور کی ایلیٹ سوسائٹی میں صنف مخالف سے ہاتھ ملانا کوئی معیوب بات نہیں تھی، لیکن مسکان کو مردوں سے ہاتھ ملانا پسند نہیں تھا۔ یاور اس کی اس حرکت پہ زیر لب مسکرایا۔ وہ باری باری 2-3 گروپ سے اس کا تعارف کروا چکا تھا۔ ابھی وہ ایک گروپ سے بات کر ہی رہا تھا کہ میرال اس کے پاس آئی اور مسکان کو ہاتھ کے اشارے سے ہائے کہہ کر یاور کا بازو پکڑ کر اسے اپنے ساتھ ایک طرف کو لے گئی۔ اس کا یاور پہ اس طرح سے حق جتانا مسکان کو حد درجہ برا لگا تھا۔ اس کی یہ حرکت اسے بہت کھلی تھی۔ کچھ دیر پہلے جو وہ اس کی قربت میں سب بھول گئی تھی، پھر سے یاد آنے لگا۔ اسے یاد آ گیا تھا کہ یاور نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا تھا۔ اس کے اندر جلن اور غصے کی آگ جلنے لگی تھی۔ وہ یاور اور میرال کو کنکھیوں سے ہنستے مسکراتے ہوئے دیکھ رہی تھی، اور وہ دھوکے باز کہتا تھا کہ اسے مسکان کے علاوہ کسی سے محبت نہیں ہے۔ اب کس طرح اسے ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا۔ میں تمہیں اپنے کچھ دوستوں سے ملوانا چاہتی ہوں۔ وہ جاننا چاہتے ہیں کہ کون ہے وہ بے وفا جس نے میرال افندی کا دل توڑا ہے۔ وہ منہ بنا کر بولی تو یاور ہلکا سا مسکرایا۔ اس کے ایکسیڈنٹ کے بعد سے میرال نے اس کا بہت خیال رکھا تھا۔ بظاہر وہ اس کی بے وفائی بھول چکی تھی اور اب اس کی بہت اچھی دوست بن گئی تھی، مگر اندر کہیں سے اسے امید تھی کہ ایک نہ ایک دن یاور اس کا ہو ہی جائے گا۔ لیکن اب مسکان واپس آ گئی تھی اور یاور اسے اپنے ساتھ یوں ایونٹ میں لے آیا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ اب اس کی زندگی میں مسکان ایک خاص مقام حاصل کر چکی ہے، لیکن میرال کی اس کی زندگی میں کوئی جگہ نہیں تھی۔
وہ اپنے اندر کی جلن کم کرنے اور مزگان کو چلانے کے لیے یاور کو بازو سے پکڑ کر اپنے دوستوں کے پاس لے آئی۔ ان سے ملیے، یہ ہیں مسٹر ایروگینٹ، جو اپنی اسمائل اور ایروگنس کی وجہ سے کافی مشہور ہیں۔ یاور نے مسکراتے ہوئے میرال کو دیکھا اور اس کے دوستوں سے باری باری ہاتھ ملایا۔ اس کے ایک بازو کو میرال نے اب بھی پکڑ رکھا تھا۔ اگرچہ اسے معلوم ہوتا کہ اس کی بیوی یہ سب دیکھ کر کیا سوچ رہی ہے، تو وہ اس طرح میرال کے ساتھ جانے کی غلطی کبھی نہ کرتا۔ آپ کی لکس ہی نہیں، آپ کا دماغ بھی بزنس ورلڈ میں کافی مشہور ہے۔ یو آر اے جینیس، میرال کی ایک دوست نے مسکراتے ہوئے اسے کمپلیمنٹ دیا۔ آئی واز شاکڈ کہ اتنی خوبصورت لڑکی کا دل آپ نے کیسے توڑ دیا۔ اگر میں آپ کی جگہ ہوتا تو ایسا کبھی نہ کرتا۔ میرال اپنی تعریف پر جھیمپ گئی۔ محبت انسان سے بہت کچھ کروا لیتی ہے۔ اینڈ آئی لو ہر ٹو دا مون اینڈ بیک۔ یاور نے پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ کہتے ہوئے مسکرا کر بڑے پیار بھرے انداز میں مزگان کی جانب دیکھا تھا۔ میرال بظاہر مسکراتی رہی، لیکن اس جملے پر اس کے اندر آگ کے طوفان جل اٹھے تھے، جبکہ اس کے دوست یاور کی بات سے کافی امپریس ہوئے تھے۔ تو کہاں ہے وہ لکی وومن؟ وی وانٹ ٹو میٹ ہر، میرال کے دوستوں نے فرمائش کی۔ یاور نے وہیں کھڑے کھڑے مسکرا کر مزگان کو دیکھا۔ اس کو دونوں ہاتھ اپنی پینٹ کی جیب میں تھے اور ایک طرف سے میرال نے کوہنی سے اس کے بازو میں اپنا بازو ڈال رکھا تھا۔ یاور کی مسکراہٹ دیکھ کر مزگان کو اتنا غلط نہیں لگا جتنا میرال کی تپانے والی مسکراہٹ دیکھ کر لگا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ اسے کچھ جتا رہی ہو، جیسے کہہ رہی ہو کہ تمہارا شوہر تم سے نہیں، مجھ سے محبت کرتا ہے، اس لیے اس وقت میرے ساتھ کھڑا ہے۔ میرال کی نظروں اور معنی خیز مسکراہٹ نے مزگان کو بہت کچھ جتایا تھا۔ اس کی نظروں میں ایک فاتحانہ چمک تھی۔ مزگان کو اپنا آپ فضول سا لگنے لگا۔ اس نے ایک خوشیلی نظر یاور پر ڈالی اور وینیو سے ایگزٹ کی طرف بڑھنے لگی۔ یاور کا ماتھا ٹھنکا۔ اسے اچانک کیا ہو گیا تھا؟ ابھی تو خوش لگ رہی تھی۔ ایکسکیوز می۔ وہ میرال کی گرفت سے اپنا بازو چھڑواتا وہاں سے نکلا اور مزگان کے پیچھے بھاگا۔ وہ وینیو سے باہر نکل چکی تھی اور اب اس طرح سجی سنوری سی سڑک کے کنارے کھڑی کیب روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یاور نے ایک دم آ کر اس کی کلائی پکڑی۔ اس طرح سے بغیر بتائے کہاں جا رہی ہو؟ جہنم میں۔ وہ اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی۔ یہ کیا حرکت ہے مزگان؟ تمہیں میں نے کہا بھی تھا کہ کچھ ایسا ویسا مت کرنا۔ وہ غصے میں اسے ڈانٹ رہا تھا۔ اور جو آپ کر رہے تھے وہ؟ میں اندھی نہیں ہوں مسٹر یاور۔ وہ اپنی کلائی چھڑوا کر آگے بڑھی۔ یاور نے پھر سے اس کی کلائی پکڑی اور اپنے ساتھ کھینچنے لگا۔ چھوڑیں مجھے، میں واپس اندر نہیں جاؤں گی۔ وہ اسے کار تک لے آیا اور دروازہ کھول کر اسے اندر دھکیلا۔ ہم واپس گھر جا رہے ہیں۔ مزگان کی اس حرکت سے یاور کا موڈ کافی خراب ہوا تھا۔ اسے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی ایونٹ میں آئے ہوئے اور اب واپس جا رہا تھا۔ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ غصے میں بیٹھے تھے۔ نہ مزگان نے کوئی اور بات کی اور نہ ہی یاور کچھ بولا تھا۔ گھر پہنچ کر اس نے گاڑی روکی تو مزگان نے اپنی طرف کا دروازہ کھولا اور باہر نکلی۔ پھر زور سے دروازہ بند کر کے ٹک ٹک کرتی اندر چلی گئی۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے آیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اسے پکڑ پاتا وہ سیدھی گیسٹ روم میں گھسی جو ایمان کے استعمال میں ہوتا تھا، اور اندر سے لاک کر لیا۔ یاور کو جی بھر کے غصہ آیا تھا۔ وہ دروازہ بجانے لگا۔ مزگان، دروازہ کھولو، مزگان۔ وہ دبے دبے غصے سے کہتا زور زور سے دروازہ دھڑ دھڑانے لگا، مگر مجال ہے جو مزگان ذرا بھی ہلی ہو۔ مزگان، آئی سیڈ اوپن دا ڈور، مزگان۔ وہ غصے سے ہرانے لگا تھا۔ مزگان نے اپنے پیر ان سرخ جوتوں سے آزاد کیے اور الماری سے اپنے ناپ کے کوئی کپڑے نکال کر نہانے چلی گئی۔ وہ اس وقت اپنے سر پہ ٹھنڈا پانی ڈال کر اپنے غصے اور جلن کو ٹھنڈا کرنا چاہتی تھی۔ یاور کچھ دیر وہیں انتظار کرتا رہا، لیکن جب اس نے کوئی جواب نہیں دیا تو وہ جا کر اس کمرے کی کارڈ کی اٹھا لایا۔ اس نے کارڈ کو لاک میں سوائپ کیا اور دروازہ کھولا۔ وہ کمرے میں نظر نہیں آئی اور اس کے جوتے بیڈ کے پاس ہی پڑے تھے۔ وہ وہیں اس کا انتظار کرنے لگا۔ مزگان نے شاور کھولا اور اس پانی میں اپنے آنسو بھی ساتھ ہی بہائے۔ اسے رہ رہ کر یاور پہ غصہ آیا تھا۔ وہ اسے لے کر ہی اس لیے گیا تھا تاکہ اس کے سامنے میرال کے ساتھ فلرٹ کرے اور اسے اپنے بے مول ہونے کا احساس ہو۔ وہ کیا کیا سوچ رہی تھی، لیکن یاور کو اس بات پہ غصہ تھا کہ ایک دم ہی بغیر بتائے وہ سب کے سامنے اسے چھوڑ کر نکلی تھی۔ اسے الگ سے اپنی بے عزتی کا احساس ہو رہا تھا۔ مزگان نہا کر باہر نکلی تو وہ سامنے ہی کھڑا تھا۔ اسے فوراً سے بازو سے پکڑ کر بیڈ روم میں لے گیا۔ پوچھ سکتا ہوں یہ کیا حرکت تھی؟ وہ اس کا بازو جھٹکے سے چھوڑتے ہوئے اس کے سامنے کھڑا پوچھ رہا تھا، اور وہ یوں بن رہی تھی جیسے سنا ہی نہ ہو۔
مسکان، میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں۔ اس کا لب بھینچے، ماتھے پہ بل ڈالے اس کے سامنے گونگے بہرے کی طرح کھڑے رہنا یاور کو مزید غصہ دلا رہا تھا۔ وہ اسے کچھ لمحے غصے سے گھورتا رہا۔ مسکان نے تیکھے نکوش لیے منہ دوسری طرف پھیر رکھا تھا۔ یاور کا غصہ ابلنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ الٹا سیدھا کرتا وہ اسے وہیں چھوڑ کر کمرے سے نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی مسکان کے تیکھے نکوش ایک دم رونے والے میں بدلے اور اس کی آنکھوں میں پھر سے آنسو آ گئے۔ آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی، وہ روتے روتے دل میں۔ یاور غصے سے گاڑی لے کر گھر سے باہر نکل گیا تھا۔ اس کا موڈ شدید خراب تھا۔ اس نے ساری ریزرویشن کینسل کروا دی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مسکان اس کے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہے۔ وہ جتنا اس کے قریب جانے کی کوشش کرتا تھا وہ مزید اس سے متنفر اور دور ہو جاتی تھی۔ اس نے گاڑی سڑک کے کنارے پارک کی اور ساری رات وہ وہیں گاڑی میں بیٹھا اپنی کن پٹیاں سہلاتا اور اپنے غصے کو قابو کرتا رہا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو اپنے آپ کو گاڑی میں ہی موجود پایا۔ اس نے گھڑی پہ وقت دیکھا تو 8:00 ہوئے تھے۔ رات کو ڈرائیو کرتے ہوئے وہ کافی دور نکل آیا تھا۔ اب اگر پہلے گھر جاتا تو آفس جانے میں کافی دیر ہو جاتی۔ وہ سیدھا آفس ہی آ گیا۔ اس کے روم میں 2 سوٹ ہمیشہ ہی ریڈی ہوتے تھے۔ باتھ روم بھی اٹیچ تھا۔ اس نے وہیں نہا کر کپڑے بدلے اور کام میں مصروف ہو گیا۔ وہ مسکان کے رویے سے دکھی ہوا تھا۔ اب غصہ تو نہیں تھا لیکن کچھ ناراضگی تھی۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو لانگ ایپیسوڈ؟ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔ پھر حاضر ہوں گی ناول کی نئی قسط کے ساتھ۔ تب تک کے لیے شکریہ۔ اللہ حافظ۔